ایک بابرکت اور قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول، فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں محو اور مگن ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ اس عظمت اور قدر و منزلت والی رات کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کتنی ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ کتنے بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں۔ اس حقیقت کو رب کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کرنا شروع فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک رات میں زمین پر نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس رات بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے خاص قسم کی طمانینت اور سکینت محسوس ہوتی ہے۔ امن و سلامتی اور قدر و منزلت کے ساتھ ساتھ یہ رات فیصلے کی رات بھی کہلاتی ہے۔ سورہ قدر کی تفسیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات کی شان کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔